حضرت یہ لائٹ نہ بند فرما دے، چلے ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ماشاءاللہ ایک بار ذرا محبت سے پڑھ کے دکھا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنا مزاج بنا لیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں تو محبت ہی کے ساتھ کی کریں۔ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، بس آپ تھوڑا سا نا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے ہیں، کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا، محبت کا، یقین کا میٹھا ڈال دینا ساتھ، تو پھر یہ نور نلا نور ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا جائے، دل ساتھ نہ دے تو ثواب تو ہو جاتا ہے، میں کوئی ثواب کا انکار نہیں کروں گا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے تو پھر اس میں جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اکثر و بیشتر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ بس زبان پڑھ رہی ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچے کہیں ہیں۔ کوئی حضرت چھت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو ثواب ہو جاتا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بس میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ محافل میں ویسے بھی مزاج ہے کہ 2 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، آج کے بعد جب بھی کسی محفل میں جائیں نا 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو، 2 بار کبھی پڑھ کے دیکھنا، آپ کو خود لطف آئے گا، آنکھیں بند ہوں، توجہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کی جانب، اور کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا۔ اور میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر ہے جی، کچھ نہیں کہنا، تسی انہاں دا نام لینا، جو کسی نے کچھ کہے گی تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ اس کو بھی پتہ ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے، کاٹنے دے چکر، اس کو کچھ نہیں کہتے، بس آپ توجہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ بس آپ نہ ڈرا کریں۔ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے، روز تو نے 100 بار نہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ کتنی بار جی؟ 100 بار، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تعداد تو نہیں، ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، او گئی جی 100 بار، تو ظاہر ہے وہ پریشان تھا، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا اس سے پہلے، اور جہاں جہاں گیا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا بھی تھا، اس نے بھی پڑھ رکھا تھا، تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے، تو میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنگیا تو صرف پاڑی چھڑے ہے، میں تینوں کرنا لکین ڈیا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر نہ بس پڑھتے ہی ہیں، کرتے کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جو استغفار ہے وہ کیسے ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ یہ کیڑی استغفار ہے؟ وہ اس طرح معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، یہ کو معافی مانگنے کا انداز ہے، نہ سر جھکا ہے، نہ ندامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی استغفار کیا کریں گے؟ کبھی حضرت جی جو کچھ ساتھ ہے نا، کبھی آپ اس کو ملا لینا تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، توجہ ہو، محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، آنکھیں کوشش کر کے بند کر لیا کریں،
وہ پھر پڑھا کریں، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. چلے ایک بار بس پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے نا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. انشاءاللہ جب بھی پڑھنا ہے نا پھر دیکھیں ہوتا ہے. پھر جب یہ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آئے گا یقین. پھر اس کے بعد آئے گا کوئی یقین بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی راج کے بے یقین. اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا، سب کچھ ہے. اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، ساری زندگی مخالفت نفس رہی ہے، نفس سے لڑائی رہی ہے. تو ہماری تو یاری ہے نا، ہمیں تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ہم نے چنگا پال کے موٹا کیا ہوا ہے. لیکن یہ ساری زندگی لڑائی رہی، جو نفس نے کہا مخالف. جیسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں، اب فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں حضرت. لیکن اب کدھر حضرت جی نفس سے لڑائی. اب تو بس یہ کتابوں میں رہ گئی باتیں ہیں. اب تو یارانہ ہے حضرت جی نفس، اب تو پال رہے ہیں. یہ تو اللہ کی قسم ہے، کو دکھانے والا ملے نا تو ہمیں دکھائے کہ ہم نے پال پال کے اپنے نفس کا حال کیا کر دیا ہوا ہے. وہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے میرا نفس دکھا. تو آگے سے آواز آئی توکل شاہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے اپنا نفس؟ تو عرض کی رب کریم لڑائی جو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے، تاکہ پھر میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتروں. تو لکھا ہے پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دکھایا گیا آپ کا نفس، آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت موٹا سا بیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ پھنکار رہا ہے. حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا ہوئے دشمن تو بہت تگڑا ہے حضرت. اب کدھر ہے جی؟ اب تو بس عجیب و غریب یاد آتا. وہ گئے حضرت جو کبھی نفس سے لڑا کرتے تھے حضرت جی، اب نہیں جی، اب تو پال رہے ہیں ہم اس کو. جناب سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں شہد کے اوپر میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں. اور آپ فرماتے 40 سال ہو گئے ہم اپنی خواہش کے ساتھ لڑ رہا ہوں. اور حضرت یہ تو پیر تھے نا، اب مرید کی بھی سن لو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ وہ آپ روزے سے تھے، آپ نے نا اپنے مرید کو پیسے دیے اور فرمایا کہ آج انجیر لے کے آؤ، آج میں روزانہ انجیر سے افطار کروں گا. وہ لے آیا. وہ جب افطار کا وقت شروع ہوا حضرت نے منہ میں انجیر رکھی افطار کرنے کے لیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد نا تھوک کے انجیر آپ نے رونا شروع کر دیا. وہ مرید نے عرض کی حضرت کیا ہوا، انجیر تھوک کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کئی سال ہو گئے میرا نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کھانے کا، لیکن میں اپنے نفس کی خواہش نہیں پوری کر رہا تھا. آج پھر اس نے تقاضا کیا تو میں نے کہا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے، چل آج کو تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، تو آج روزہ افطار کر لیتے ہیں انجیر سے. تو فرماتے جیسے میں نے منہ میں انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی، جنید پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. میں اس لیے تھوک دی، اس کو جیتنے نہیں دے. اب کدھر، اب تو کتابوں میں نہیں، اب تو ہمارا نفس ہم پہ سوار ہے، ہم اس کے گھوڑے ہیں، وہ ہم پہ سواری کریں.
वो जिधर उसका वो चाहता है हजरत हमें भगाता फिरता है। और कभी वो थे जो अपने नफ्स पे सवारी किया करते थे। अब हजरत ये स्पेशल उलमा की बारगाह में सबक सुनाऊंगा, ये मेरे हाल से फवाइदुल फवाद शरीफ है। उसमें लिखा है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला के मोहल्ले में ना एक हिंदू इस्तदराजी था, हजरत शोबदाबाज था। और उसमें कमाल ये था कि वो मरज सलब कर लिया करता। किसी बीमार ने आना ना, उसने मरज सलब कर लेना। दूर दूर तक फवाइदुल फवाद में लिखा है उसका शोरा था, लोग आया करते थे हजरत उसके पास। और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ना बीमार हो गए और हजरत की हालत बिगड़ी। तो कहते हैं ना, आलिम के पास जाओ जुबा काबू में रखो, बादशाह के पास जाओ सर काबू में रखो, लेकिन जब किसी फकीर के पास जाओ तो फिर दिल काबू में रखो, क्योंकि ये दिलों के ख्यालों को पकड़ लेते हैं। अब जाहिर है हजरत की हालत खराब थी, बेहोशी तारी हो रही थी आग पे। उस पास बैठे मुरीद सोच रहे होंगे कि भाई उस हिंदू को बुला के लाते हैं, वो हजरत का मरज सलब कर ले। हजरत ने वसवसा पकड़ लिया। आपने फरमाया अगर बीमारी की शिद्दत की वजह से मैं बेहोश हो गया ना तो उस काफिर को ना बुला के लाना। वो हजरत बेहोश हो गए, मुरीदीन से नहीं रह गया, वो उस काफिर को बुला के ले आए। उसने हजरत का मरज सलब कर लिया। हजरत को होश आ गई। होश आई तो क्या देखा, वो हिंदू इस्तदराजी पास बैठा हुआ है। आपने फरमाया ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसको ना बुला के लाना, लेकिन तो फिर बुला के ले आए। लेकिन चलो, अब कुरान का कायदा है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है। एक नेकी इसने की है, अब एक नेकी मैं भी करूंगा। आपने तवज्जो फरमाई रूहानी उस काफिर के दिल पे, और साथ उससे सवाल किया, ओ काफिर तू तो काफिर है, तुझ में ये कमाल कैसे आ गया कि तू लोगों की बीमारियां सलब कर लेता है। तो आगे से अर्ज करता है हजरत अपने नफ्स की मुखालफत करने की वजह से। मेरे नफ्स ने कहा ना सो जा, मैं नहीं सोया। उसने कहा नहीं सोना, मैं सो गया। उसने कहा खा, मैंने नहीं खाया। उसने कहा नहीं खाना, मैंने खाया। उसने कहा थोड़ा खा, मैंने पेट भर के खाया। उसने कहा पेट भर के खा, मैंने थोड़ा खाया। मैंने हर बात में ना अपने नफ्स की मुखालफत की, जिसकी वजह से मुझ में ये कमाल आ गया। अब हजरत की तवज्जो थी। आपने फरमाया ये तो बता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है। तो वो काफिर कहता है हजरत नहीं मानता। फरमाया फिर इत्थे भी तो मुखालफत करना है। फरमाया फिर इत्थे भी तो मुखालफत करना। तो कहता है जी मैंने अब हर बात पे अपने नफ्स की मुखालफत की है, जिसकी वजह से ये मुझ में कमाल आ गए। तो अब इधर भी तो मुखालफत करना, क्योंकि हजरत की तवज्जो थी, कर्म हो चुका था ऊपर से। और करता हजरत पढ़ाओ फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब शेख लिखते हैं कि अगर कोई काफिर भी मुखालफत नफ्स के रास्ते पे चले तो उसमें भी ये कमाल आ जाता है। तो अगर कोई मोहम्मदी चलेगा तो फिर उसमें क्या कमाल आएगा। इसी तरह लिए फिर इकबाल ने इशारा किया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हमने हज़रत जी क्या मुखालफत नफ्स करनी है, हमारी तो नमाजें ही नहीं पूरी है। हमने मुखालफत नफ्स क्या करनी है, या हमने क्या नफ्स से लड़ाई करनी है, हमारी नमाजें ही नहीं पूरी। हम तो अभी फराइज के मामले में बड़े कमजोर हैं, अभी तो वाजिबात बड़े रहते हैं, हमने क्या करना। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, स्पेशल हज़रत जेडे सी है चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे हैं, साढ़े कोल टाइम कोई नहीं है, असी उठिए जा जा वड़दे मंदिर मसी, कदी मन अपने विच वड़े वड़िए। बड़ा बार फोल लिया, मीरपुर फोल छड़िया, शद्दादपुर फोल छड़िया है, सांगड़ फोल छड़िया, जामशोर फोल छड़िया, अंदर नहीं फोलिया कदी। अपना अंदर फोलिए, बहुत फिर लिया बाहर, गोली मारो बाहर, किते बह के ना अपने अंदर वड़िए। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े। देखते ही कोई मेरे ये बुजुर्ग ना हकीम खादिम हीरा हजरत बड़े नरम दिल,
حضرت کا ایک مرید تھا گجر، اس کو بیماری لگ گئی جڑی سانو تقریبا لگی ہے کیا، دوسروں کے عیب دیکھنے کی۔ بھائی جس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کیا دیکھے، اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی۔ دوسروں کے عیب حضرت ہمیشہ اسی کو نظر آئیں گے، وہی دیکھے گا جس کو اپنے نظر نہیں آتے، یا جو اپنے دیکھ نہیں رہا۔ جو اپنے دیکھے وہ کسی دوسرے کے کیا دیکھے، جس کو اپنے نظر آتے ہیں وہ کسی کے کیا دیکھے گا۔ خواجہ غلام فرید نے کہا نہیں، اور فرماتے برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اگر دوسروں کے تو وہ دیکھے گا جو اپنے نہیں دیکھ رہا، اور جو اپنے دیکھے گا وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا۔ تو وہ مرید کو بیماری لگ گئی دوسروں کے دیکھنے کی۔ اب حضرت نے تربیت کرنی تھی، تھے بڑے نرم دل، کس طرح تربیت کروں۔ وہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے تھے، بڑی عید آ گئی حضرت، وہ بندہ بھیجا حضرت جی، اس گجر کو بلایا، وہ آ گیا، اس کو کہنے لگے بھائی گجرا، ظاہر ہے تمہارا کام ہے یہ جانور وغیرہ پالنا ہی، تو تم ذرا بہتر سمجھتے ہو مجھ سے جانوروں کو، تو میں نے قربانی کے لیے نا کوئی جانور لینا ہے، تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ، مجھے منڈی سے کوئی جانور ہی لے دے۔ وہ گجر بڑا خوش ہوا، وہ اپنے پیر و مرشد کو جانور لے کے دینا، وہ حضرت کے ساتھ چلا گیا۔ اب منڈی گئے، وہاں آپ نے نا ایک بکرا پسند فرمایا، فرمایا بھائی گجر، جس طرح تم اپنے مخصوص طریقے سے چیک کرتے ہو نا جانور کو، ذرا چیک کر کے دیکھو بکرا ٹھیک ہے، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ آگے گیا، پہلے نا اس نے وہ اس کے کھر چیک کیے، دبا کے جیسے چیک کرتے ہیں، پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، پھر اس نے منہ کھول کے نا دان دیکھے، اور کرتا ہے حضرت کو بکرا ٹھیک نہیں اتنا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پسند کیا، ریجیکٹ، تیسرا پسند کیا، ریجیکٹ، چوتھا پسند کیا، ریجیکٹ۔ جب چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بول پڑے، آپ نے فرمایا بھائی گجر، بکرے نہ ریجیکٹ کرتا جا، سن تو صحیح بکرے کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت بکرے بھی کچھ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ اور کرتا ہے حضرت یہ بکرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب اس سے ذرا پوچھیں، ہاں میری تو تم نے کھریاں بھی دبا کے چیک کی، میری تو پیچھے سے پٹھ دبا کے بھی دیکھی، میرے تو کان اٹھا کے بھی دیکھے، میرے تو منہ کھول کے دانت بھی دیکھے، اسے پوچھیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھا ہے؟ جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من اپنے وچ بڑے بڑو پتر اسپیشل اتنے باب میں بڑو بہت بات کک اندر جا جا وڑ دے مندر نصیب کدی من اپنے آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے۔ یہ مولانا روم دی کمال حضرت جی، دو بابوں نے بڑی شفقت کی ہے جی امت میں، پہلا مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی رحمۃ، حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستان اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد شریف۔ لیکن کیونکہ حضرت کتابوں سے ہمارا تعلق ویسے اب تو حضرت وہ ناولوں کا دور ہے، اب تو جناب وہ یوٹیوب کا دور ہے، اب تو گوگل کا دور ہے، کتابیں پڑھا کرو۔ لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے جے مولویاں نہ لڑن واسطے نہ پڑھی ہوا ہے، اپنی اصلاح واسطے پڑھی ہوا ہے۔ یہ بھی نواں پھڈا نا حضرت، جڑا کوئی 4 ورقے پڑھ لے انہیں آ کے مولویاں لڑائی پائی ہوئی ہے۔ یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی۔ یہ بھی ایک پھڈا ہے نا حضرت، اس کو 4 باتیں آ جائیں انہیں سارے تو پہلے آ کے مسجد مولوی صاحب نہ پھڈا پانا، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے، تنقید کے لیے نہیں پڑھنی کبھی۔ کمال حضرت جی مسجد حضرت نے مثالیں دے دے کے ایسی باتیں جو نہیں سمجھ آ سکتی تھی حضرت نے سمجھا دی۔ بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا، اور آپ کو پتا میر پور میں کوئی چیز ہو بھی ایک ہی بس، ظاہر ہے جدھر 4 بندے بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا۔
اور وہ ہیرا تھا بھی ایک ہی. جہاں کو 4 بندوں نے بیٹھنا نا، باتیں ہیرے کی ہوئی. کیا ہیرا کی. بڑے بڑے چوروں نے اس کو چرانے کی کوشش کی لیکن ناکام آئے. وہ ایک دن کو محفل لگی تھی، کچھ نوجوان بیٹھے تھے ہیرے کی بات چلنے کے لیے. ان میں کو میرے جیسا شوخا بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ جو کو میرے جیسا تھا نا، اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں تو صفائی پڑی ہے، آج جی بابا جی سے ہیرا چوری کر کے لے کے آؤں. جو دوست تھے نا، ان کو پتا تھا اسے ہیرا چوری نہیں ہونا، بابا جی بڑے دانا آدمی ہیں. انہوں نے کہا گل سن، اگر تو نے ہیرا چوری کر لیا، ہیرا بھی تیرا اور ہم اپنی طرف سے بھی نا تجھے یہ انعام دیں گے. اب جناب وہ آیا بابا جی کے گھر، اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. وہ بابا جی نے دروازہ اس طرح کھولا کہ بابا جی نے نا اپنے پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی تھی. السلام علیکم کہا. بابا جی نے وعلیکم السلام. وہ گٹھڑی دیکھ کے کہتا بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ ادھر کا نام لے لیتا ہوں. بابا جی کہنے لگے بھائی پترا میں تو سکھر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بابا جی میں نے بھی سکھر ہی جانا ہے. مجھے پتا لگا کہ آپ سکھر جا رہے ہیں تو میں نے کہا اکٹھے جائیں گے، اکٹھے واپس آ جائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، چل آ نکلتے ہیں. وہ دونوں نکل پڑے. اب سکھر کے راستے میں کہیں وہ مورو وغیرہ میں رات پڑ گئی، پیدل سفر تھا. اب فیصلہ ہوا بھائی ادھر ہی ہم رات ٹھہریں گے. ایک درخت کے نیچے بابا جی نے گٹھڑی رکھی، اپنی قمیض اتاری درخت سے لٹکائی، اپنی ویسٹ کوٹ اتاری درخت سے لٹکائی، اور بابا جی قبلہ رخ ہو کے نا وہ لیٹ گئے. اب جب اس نے سمجھا نا کہ بابا جی سو گئے ہیں، اللہ میری بات یاد رکھنا، بابے نہیں سوتے کبھی، اور جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہیں. بابے نہیں ہوتے ہیں، اور جو سو جائے ہم اسے بابا مانتے بھی نہیں ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہے. کوئی بابے کہاں سوتے ہیں؟ وہ بھی نہیں سوئے، بس سونے کی وہ ایکٹنگ کر رہے تھے. اس نے سمجھا سو گئی. اس نے کیا کیا، پہلے بابا جی کی نا گٹھڑی کی تلاشی ہیرے کے لیے، نہیں ملی. پھر اس نے بابا جی کی ویسٹ کوٹ چیک کی، سامنے والی جیب نہیں ملی، نیچے والی 2 جیبیں نہیں ملی، اندر والی دونوں جیبیں نہیں ملی. پھر اس نے بابا جی کی قمیض کی تلاشی لی، پھر نہیں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا دیکھا تھا دوپہر کو ہیرا بابا جی کی جیب میں تھا، اب ہیرا کدھر گیا؟ پھر گٹھڑی، پھر ویسٹ کوٹ، پھر قمیض، پھر گٹھڑی، پھر ویسٹ کوٹ، پھر قمیض، پھر گٹھڑی، پھر ویسٹ کوٹ، پھر قمیض. ساری رات یہ چکر چلتا رہا. بابا جی مزے سے اللہ کا ذکر کرتے رہے. جب وقت آیا نا تہجد کا تو بابا جی نے مصنوعی کھانسی کی، جلدی سے سو گیا. بابا جی اٹھے، تہجد ادا کی، فجر کے لیے اس کو بھی اٹھایا تو انہوں نے جماعت کے ساتھ فجر پڑھی، مورو سے سکھر. اب رات تک وہ سکھر پہنچ گئے. بابا جی نے کہا بھائی میں تو یہاں ٹھہروں گا، اب تو نے جو اپنا کام کرنا ہے نا کر کے تو بھی واپس ادھر آ جانا، کل پھر نکل پڑے. وہ بیچارہ ساری رات وہ سکھر میں کے دھکے دھکے کھاتا رہا. اگلے دن صبح پھر آ گیا. بابا جی نے اس کو ساتھ لیا تو میر پور خاص واپسی. راستے میں پھر مورو کے آگے پیچھے کہیں رات آ گئی. پھر فیصلہ ہوا. اس نے کہا یار 2 راتیں گزر گئیں، ہیرا نہیں ملا، آج آخری رات ہے، آج بھی ہیرا نہ ملا تو دوستوں سے بڑی بے عزتی ہونی ہے. اس نے چیک کیا دوپہر کو ہیرا بابا جی کی جیب میں. اس نے کہا آج رات نہیں ہیرا بچنا. وہ رات آئی، بابا جی نے اسی طرح گٹھڑی رکھی، قمیض اتاری، ویسٹ کوٹ اتاری، بابا جی پھر لیٹ گئے. پھر وہ شروع ہو گیا، گٹھڑی ویسٹ کوٹ قمیض، گٹھڑی ویسٹ کوٹ قمیض، گٹھڑی ویسٹ کوٹ قمیض. ساری رات وہی چکر چلتا رہا. تہجد کے وقت بابا جی نے پھر کھانسی کی، وہ لیٹ گیا. فجر پڑی، میر پور واپس آ گئے. بے عزتی ہوئی، شرمندگی ہوئی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کیا؟ وہ بابا جی کے گھر گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بابا جی نے دروازہ کھولا. بابا جی کے قدموں میں، بابا جی معافی دے دے. کیا ہوا؟ وہ حضرت وہ جو سکھر گئے تھے نا وہ تو اس پروگرام کے لیے گیا تھا. انہوں نے مسکرا کے کہا میں نے پہلے ہی معاف کر دیا. اچھا. پھر وہ گھٹنے شٹنے دبا کے نا خوشامد کر کے کہتا بابا جی اب ایک راز بھی تو بتائیں. پوچھا وہ کی؟ کہتا بابا جی یہ بتائیں دوپہر کو میں دیکھتا تھا ہیرا آپ کی جیب میں ہوتا تھا، رات کو ہیرا کدھر چھوڑتے تھے؟
2 راتیں میرے تلاش کر کر کے راہ کچھ نہیں ہے. گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، ساری رات لگا رہا. بس اتنا بتا دیں. خود ہی فرمانے لگے تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ راز ہے، تو پھر راز تو نہیں نہ پوچھے جاتے ہیں. کہتا نہیں حضرت بتا دے رات کو ہیرا کدھر چھوڑتے. آپ نے فرمایا نالائق آدمی، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا اور میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا. تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں تلاش کر دیتا. اگر تو اپنے سامان میں ہیرا تلاش کرتا تو تجھے ہیرا مل جانا تھا. لیکن غلطی تجھ سے کیا ہوئی؟ تو نے اپنے سامان میں کوئی نہیں تلاش کیا ہے، تو میرے سامان میں تلاش کرتا ہے. ہیرا حضرت جی سب کے اپنے اپنے سامان، ہیرا سب کے جا جا وڑ دے مندر وسیع کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ہیرا تو سب کے اندر ہی ہے حضرت. لیکن دکھ کیا ہے حضرت؟ اپنے اندر تلاش کوئی نہیں کرتا. آپ مجھ میں تلاش کر رہے ہیں، میں آپ میں تلاش کر رہا ہوں. جس دن آپ نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، میں نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر اس دن ہیرا مل جائے گا. اور اسی طرف علامہ محمد اقبال نے بھی اشارہ کیا. فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اس لیے حضرت دین سمجھ ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا. کدی نفس اپنے نال لڑے، کبھی کبھی لڑا کرو یار اس سے، کبھی کبھی لڑا کرو اس سے. اور لڑ کے دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے اسے لڑنے کا. اور بابا فرید کا شمار حضرت ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی نفس نے لڑائی رہی ہے، بڑی سختی کی اپنے نفس پہ حضرت، بہت سختی، توڑ دیا اس کے زور کو، سختی کی اپنے نفس پہ. تو بابا صاحب فرماتے ہیں پیاس لگ گئی، نفس نے پانی کا تقاضا کیا. فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں پانی، اور میں پھر نفل شروع کر دیا. بابا صاحب فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے نا مجھ پہ بڑا ذوف غالب آ گیا، کمزوری آ گئی. بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑنا ہے. تو یہ والا دور تو نہیں نا کہ سامنے بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، پانی کہیں جا کے کوسوں میل دور ملتا تھا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں، بڑا سفر کیا. ایک قصبہ دکھائی دیا، مکانات تھے چند. میں نے کہا لو جی اگر مکان ہے تو پکی بات ہے پانی بھی ہوگا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا، جب اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے. کنواں ہے لیکن کنویں کے اوپر نا کوئی چرخی نہیں لگی، کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں وہ پانی نکالنے کے لیے. تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں کنویں کے پاس گیا نا اور جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں میں پانی ہے لیکن پانی بہت نیچے ہے اور پانی نکالنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول. میں نے کہا بھائی جو کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی کوئی بندوبست کرے گا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آ گیا. بابا صاحب فرماتے ہیں جس طرح جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا، میرے دیکھنے سے تو خیر کچھ نہیں ہوا، لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں وہ ہرن آئے اور انہوں نے بھی آ کے کنویں میں دیکھا. لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. بابا صاحب فرمایا میں بڑا حیران. میں نے کہا فرید بڑی عجیب بات ہے، تو آیا تو تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہیں تو ان کے لیے پانی اوپر آ گیا. اب شیطان بھی تو ساتھ ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کھلا دشمن حضرت، کوئی موقع نہیں جانے دے گا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے دور کرنے کا، ہمیں بھٹکانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا. بابا صاحب پہ بھی اس نے وار کیا، وسوسے ڈالے. کہتا فرید یہ ہے تو ہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں اٹھائی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ہے دیکھ، تو آیا تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا.
تو مرید ہے کتب صاحب کا، وہ مرید ہے خواجہ غریب نواز کے، وہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، یہ ہے تو۔ لیکن کیونکہ اللہ کا کرم تھا، شیطان کا زور نہیں چلا، آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، اب پانی اوپر ہی ہے، ہرن چلے گئے، تو آپ فرماتے دل میں خیال ہے چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اتنا ہی نا، چل تو بھی پی لے چل کے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ پہنچا نا، پانی پھر نیچے۔ بابا فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ پہلی بات پانی میرے لیے اوپر نہیں آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا، پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب عام تو نہیں تھے نا، خاص الخاص تھے حضرت۔ تو بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، میں نے عرض کی رب کریم یہ کیا ہے؟ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا، پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو بابا صاحب فرماتے پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، فرید اور تو بھی تے رسید ڈول دے آسرے تے آیا سن، میرے آسرے تے آئے سن، ہے تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، پانی نکالوں گا، پیوں گا، وہ نہ آسرا رسی پہ، نہ ڈول پہ، نہ چرخی پہ، وہ میری ذات پہ توکل کر کے آئے تھے۔ فرید جس دن تو بھی میری ذات پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا حضرت۔ اب ہے سارا کچھ ہی ہے، لیکن بات تو یقین کی ہے، یقین کی تو، اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ پھر اقبال کہتے غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج حضرت جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، یقین کوئی نہیں ہے، ایٹم بم ہے لیکن یقین کیا ہے؟ ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ وہ بدر والے 313 تھے، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، تھوڑے سے گھوڑے تھے، لیکن کیا تھا؟ یقین بڑا قوی تھا حضرت اللہ اور اللہ کے رسول، اور ان کے یقین نے ان کو 1000 پہ فتح دلوا دی ہے۔ یقین نہیں ہے، اس لیے حضرت جی یقین، کیونکہ جو کرے گا یقین کرے، آپ کو کتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول، یقین کرے گا۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کمال کر دیا ہے۔ لیکن حضرت جی اب پتہ دکھ کیا ہے؟ پہلی بات تو پڑھتا کوئی نہیں، دوسری بات اگر کوئی پڑھے گا بھی تو مزہ لینے کے لیے، چسکا لینے کے لیے۔ میاں صاحب کا تو ایک ایک شعر بڑا گہرا ہے حضرت، آپ میاں صاحب کے ایک شعر میں غوطہ لگائیں حضرت، آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، معارف ختم نہیں ہوگی، ایسے ایسے راز ہیں میاں صاحب کے ایک ایک شعر میں حضرت۔ لیکن آئے کون، کس کو راز بتائیں؟ چسکے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مزے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ میاں صاحب نے حضرت تقریباً 12 اشعار میں اس بات کو بیان، 11 نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہت زیادہ وقت درکار ہے، 11 کا مفہوم پڑھ دوں گا، آخری شعر پڑھ دوں گا، کمال لکھا گیا۔ ایک شعر بڑا سونا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور ایک شعر میاں صاحب کی فکر کا نتیجہ ہے، کیونکہ دعوت ہے نا جی قرآن میں، سب کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت ہے جی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اچھا نہیں ہے نا بھی ٹائم، پھر آخری دعوت بندے کو کیا دی گئی؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بندے تیرے پاس ٹائم، پھر کیا کر؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور بندے کم از کم کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود ہی کو دیکھ لے۔ تو نے نہیں میرا آسمان دیکھنا، تو نے نہیں پہاڑ دیکھنے، تو نے نہیں زمین دیکھنی، تو نے نہیں پھل دیکھنے، تو نے نہیں سبزیاں دیکھنی، اور شیشے کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے نا، خود ہی کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے بال دیکھ،
अपना दिल देख, अपने गुर्दे देख, अपने फेफड़े देख, देख तो सही। और जितना तू देखेगा उतना तुझे मेरा कुर्ब मिलेगा। अब हम तो नहीं ना देखते हैं। अब देखो जी, मियां साहब ने देख के ना शेर क्या लिखा, मियां साहब की सुनना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मियां साहब, हाय हाय, फरमाते हैं कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। ये जो ये हजरत इंसान बैठे हैं, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बने जी, कोई इंजीनियर नहीं, कोई पहले स्केच नहीं था, कोई डाई नहीं थी। ये नहीं कि दिल ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, आंखें कनाडा से मंगवाई, जुबान ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई, जो फेफड़े हैं वो जापान से मंगवाए। हम में भी अल्लाह ने हड्डियां डाली हैं, ये जर्मनी से मंगवाई। जो गुर्दे हैं हजरत जी वो न्यूयॉर्क से मंगवाए, नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। मां के पेट में बना, आंखें मां के पेट में बनी, दिल मां के पेट में बना, गुर्दे मां के पेट में बने, फेफड़े मां के पेट में बने, सारा कुछ ही मां के पेट में बना है। अल्लाह हजरत जी जुबान पे मैं बोल सकता हूं, बड़ा बोल सकता हूं जुबान पे, इतनी तहकीक हो चुकी है जुबान पे हजरत। आंखों पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है आंखों पे। दिल पे बोल सकता हूं, बड़ी तहकीक हो चुकी है दिल पे हजरत जी। लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं गुफ्तगू को समेटूंगा, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ जाते जाते इशारा दे जाऊंगा, सिर्फ अंगूठे पे बोलूंगा। ये कभी हजरत जी अपने अंगूठे को ना मेरी नजदीक की नजर देखना, मैंने क्या वो लाइट बंद करवा दी है, वो अक्सर लाइटें पढ़ पढ़ के ना मेरी नजदीक की नजर कमजोर हो गई, अब मुझे इतना नजर नहीं आता नजदीक का। ये मेरे और आपके अंगूठे पे ना उसने कलमे कुदरत से ये इस तरह की लाइनें लगाई हैं, गोल लाइनें लगी हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं लगाई इस स्टाइल से हैं, लगाई इस अंदाज से हैं कि मेरा अंगूठा रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। और किसी को तो छोड़ो, किसी को तो छोड़ो, मेरा अपना ही दाया अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता। कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। दावत दावत है आप सबको, आओ देखो मेरी कुदरत। बार बार कुरान में दावत। अब मिसाल के तौर पे ये जिस मस्जिद में हजरत हम बैठे हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी ये एक कनाल है, ठीक है जी, अल्लाह का घर है, बढ़ाना ही चाहिए जी, बड़े का घर है, बढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं जी एक कनाल है ये, ठीक है जी, 4 दीवारें और ये पिलर जिन्होंने आपके एक कनाल के छत को उठा रखा है। दुनिया में हजरत जी ना कोई इंजीनियर को साइंसदान पैदा हुआ और ना ही पैदा हो सकेगा जो बगैर किसी सहारे के इस एक कनाल के छत को खड़ा करे। सिर्फ एक कनाल का छत, कोई नहीं, दावा है कयामत तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा, सिर्फ एक कनाल का छत। अल्लाह कुरान में दावत दे रहे हैं बंदे को। अल्लाह कहते हैं बंदिया तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों और 2 पिलरों के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। और कभी ऊपर देख हमने 7 खड़े कर रखे हैं। कुरान है जी, अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, सबअ बंदे तेरा एक खड़ा नहीं होता है, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। जा सारी जमीन का चक्कर काट के आ, एक पिलर नहीं मिलेगा तुझे। मेरे सियालकोट में कोई पिलर नहीं है, लाहौर गया उत्थे भी नहीं, फैसलाबाद गया उत्थे भी नहीं, मुल्तान गया नहीं मिला, कोयटा गया नहीं मिला, केपी के सारा छान मारा हजरत जी, आपका सिंध फिर लिया हमने सारा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। सऊदीया गया नहीं मिला, दुबई नहीं मिला, यूके गया नहीं मिला, एक बार बेल्जियम गया नहीं मिला। ये निशानी है मेरे दोस्त, कौन देखे इसके पास, देखो उसके रंग देखो, दावत दे रहा है कुरान। बंदे देख, जैसे जैसे देखेगा वैसे वैसे कुर्ब बढ़ेगा। तो मियां साहब ने 12 हजरत जी शार लिखे, 11 नहीं पढ़ूंगा।
11 का मफहूम 12वां पढ़। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़ी शरीफ जहां बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे, साथ एक दरख्त था जिसमें ना फाख्ता ने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडों पे बैठी, वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। नीचे बैठे मियां साहब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दोनों जिक्र वाले थे। हुआ क्या, एक शिकारी उस समतान निकला, उसकी नजर फाख्ता पे पड़ी। उसने जब फाख्ता को देखा उसने कहा लो जी दोपहर का खाना तो बन गया। वो उसने पीछे से अपने तुरकस से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया, फाख्ता का निशाना लिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, क्योंकि अभी उसकी आई नहीं थी, उसके अंदर जो कुदरती सिस्टम लगा था वो ऑन हो गया। खतरा खतरा खतरा, उसने आंख खोली, तीर छूटने वाला था। उसने परवाज ली और उड़ के दरख्त से बाहर। जब थोड़ा सा उड़ के बाहर गई ना तो देखती क्या है, ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है और नजर उसने भी फाख्ता पे लगा रखी है कि जब ये दाना लेने के लिए आए ना तो मैं झपटूं इसमें। और वो झपटा भी, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी इसलिए दरख्त में वापस आ गई। ये शेरों का तर्जुमा है। और वापस आके किया क्या, जब हम कोई नहीं करते हैं और अगर करें भी तो यकीन ही कोई नहीं है यार। वो क्या अर्ज करती है रब्बे करीम की बारगाह में, रब्बे करीम तुझे देखा नहीं, तेरे वलियों से सुना है, तू जो चाहे कर सकता है। अब आगे से जवाब, फाख्ता उगिए की चाहनी है साढ़े को। फिर फाख्ता रब्बे करीम दो मौतों में फंस गई, अगर नहीं उड़ती तो शिकारी के हाथों मारी जाऊंगी, अगर उड़ती हूं तो बाज के हाथों मारी जाऊंगी। दुआ ये है, अर्जी ये है कि इन दो मौतों से बचा सकता है। फिर जवाब आता है और कुगिए दो मौता की ने, सारा जमाना भी मारने आ जाए, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं। तू देख हमारे रंग खड़े हो, वो खड़ी हो गई। ये शेरों का तर्जुमा। वो शिकारी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ले भाई अच्छी खासी उड़ गई थी फिर आ गई। उसने समझा लगता है इसको इसकी मौत लेके आई है, लेकिन उसको इतना नहीं पता था मौत उसकी नहीं, मौत मेरी आई है। खड़ी हो गई, आके अल्लाह की तस्बीह कहनी शुरू कर दी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबा वल कुदरा वल किबरियाई वल जबरूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। वो तीर पहले चढ़ा हुआ था, उसने फिर उठाया, फाख्ता का निशाना लिया और पीछे से उसकी तंद खींची और पूरे जोर से ना उसने तीर फाख्ता के निशाने पे छोड़ दिया। अब हजरत अगर आप गन से भी फायर करें ना तो कुछ देर तो फायर होने के बाद जो गोली है ना उसने नली में वक्त, नली से गुजरना है ना, वक्त उसने गुजारना है वो बड़े थोड़े से लम्हात है। इसी तरह अगर आप तीर भी छोड़ेंगे तो भी कुछ वक्त तो कमान में गुजारेगा ना, फिर ही निकलेगा ना। अब वही वक्त जो तीर ने छूटने के बाद कमान में गुजारना, हुआ क्या, क्योंकि इस तरह थी हुक्म इलाही से आके ना सांप ने शिकारी के पांव पे डसा, डंक मारा। जब उसने डसा ना तो दर्द हुई और दर्द होने की वजह से वजूद में झटके की कैफियत बनी, जैसे हमें भी भीड़ काटे चूटी काटे तो एक दफा हम भी हिलते हैं इस तरह। जहर है वो तो सांप था, इतना जहर उसने उसके जिस्म में उड़ेल दिया, दर्द भी हुई। तो वो क्या हुआ, वो जो हाथ ऐसे था ना फाख्ता के निशाने पे, वो झटका लगने से ना जब ऐसे हुआ ना तो हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर निकल और जाके ना बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया, दोनों गड़ब जमीन पे गिरे। और वो छोटी सी फाख्ता वो उधर ही बैठी है। मियां साहब सारा तमाशा देख रहे थे। फिर मियां साहब ने आखिरी शेर लिखा और फिर मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं कुगी रही अथां खलोती। मिसाल के तौर पे अब अथां
ہمارے پنجابی میں مثلا کوئی بندہ ہے نا آپ لینے، مثال کے طور پہ وہ یہ حیدرآباد ہے تو مجھے اس کی کال آ گئی تو میں اس کو پوچھوں گا بھائی کدھر ہے، تو کہے گا جی میں حیدرآباد ہوں، تو ہم پنجابی اس کو بولیں گے اوتھے ہی رہی، میں آن لگا ٹھیک اوتھے ہی رہی، کیونکہ ہر 35 کلومیٹر کے بعد نا بولی تھوڑی سی بدلتی ہے، ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدلتی ہے۔ ہمارے پنجابی میں سیالکوٹ گوجرانوالا والے جو ہیں وہ کہتے ہیں اوتھے ہی، لیکن یہ جو اوتھے ہے نا یہ نکلتا 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 گجرات، لالا موسا، کھاریاں، سرائے عالمگیر کراس کر کے جب پہنچا نا میرپور کیلو کھڑی تو یہ تھوڑا سا بدل کے نا اوتھے تو اتھاں بن گیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ اتھاں کا مطلب کیا ہے؟ پھر میاں صاحب کیا آخری شعر میں لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے تھے وہ ادھر کی ادھر ہی کڑی ہے، ادھر موت کو موت آ گئی ادھر، کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے، مرضی رب مرضی، اسی بس بے تکا متھا لایا وہ دن، اسی بے تکا متھا لایا، مرضی رب دی، اسی بس پتر متھا لایا بے تکا جیا دن، اللہ متھا وہ دن لا کوئی نہیں سکتا، اسی ان لا لیا تھا۔ ان تسی کہو گے حضرت صاحب یہ تو آپ نے چنگام پہ الزام لگا دیا میرپور آ کے کہ جی ہم نے اللہ سے متھا لگایا ہوا، ہم نے کدھر متھا لگایا ہے؟ نہیں حضرت، جب ہم اذان کی آواز سن کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں نہاتے ہیں اسی کو متھا کہتے ہیں، اور متھا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا وہ ادھر سے کیا پیغام آ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، اور میں آگے سے کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں آنا، متھا کس کو کہیں گے؟ یہ متھا ہی تو ہے ادھر، وہ کہہ رہا آؤ نہیں آنا، اور متھا کس کو کہیں گے؟ متھا نہیں ہے۔ پھر وہ آگے پھر دوسرا پیغام آیا، وہ بندے ہیں نا نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں، اب کام چھوڑیں گے، دکان بند کریں گے، مسجد جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا بڑا، پھر دوسری آواز دی کیا بندے پریشان نہ ہوئی تو ساڑھے گھر آنا ہے، حی علی الفلاح، بندے تو ساڑھے گھر آنا تینوں خالی نہیں بھیجاں گے، نہیں، اور متھا کس کو بولے؟ متھا ہی یاد رکھنا میاں، اسے کوئی متھا نہیں لگا سکتا، بہت زوروں والا ہے، کوئی متھا نہیں لگا سکتا، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، زورا مر شترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیون، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھر ملے مرغائیاں، چاراں نکڑاں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ اور مجھے سب سے خوبصورت شعر لگتا ہے میاں صاحب، کمال میاں صاحب نے کر دی، اب فرماتے ہیں عذر بہانا چلنا نہ ہی، جب آرڈر آ گیا کوئی نہیں، میں حضرت اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، 17 سال، 23 سال میری عمر تھی امی فوت ہو گئی، جے کو عذر بہانا چلدا تے ضرور اگو عرض کر دی ربا جنوں 17 سال منگیا جنوں 23 سال پالیا کچھ تے ویکھن دے او دا، عذر بہانا چلدا پاویں 17 سال منگیا پاویں 23 سال پالیا، آرڈر از آرڈر، ختم، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں، یہ آپ کے اور میرے بہانے حضرت جو ہم نے تراش رکھی، جب
بارڈر آ گیا، کون سا بہانا، کچھ نہیں، ختم بس، عذر بہانا چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے۔ یا تو بھائی اتنے کوئی ہے اس طرح دا بھائیا بیٹھا جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا، تو اٹھ کے کھلوئے اسی انہوں پوچھیے بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا ہے کوئی بھائیا اتنے بیٹھا تھا جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا ہے؟ مندے سارے کے ٹہنا ہے، کیوں ادنا متھا لایا تھا جی؟ مندے بھی یہ سارے کے ٹہنا ہے، مندے بھی یہ سارے کے ٹہنا ہے، پھر پتر کادے نام متھا لا لیا تھا؟ کیوں ادنا متھا لا کے بیٹھے تھے؟ مندے بھی وہ سارے کی ٹہنا، مندے بھی وہ سارے انا للہ و انا الیہ راجعون، او دے کول ہی واپس جانا۔ پھر کیوں مطلب نہیں اپنی نمازاں پوریاں کریے، نے پوچھنا جی، کوئی نہ سمجھیو کہ نہیں پوچھنا، انہیں پوچھنا جی، انہیں پوچھنا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کسی پرندے کو دیکھا کرتے تو آپ آہ بھر کے فرمایا کرتے تو ابو بکر تو چنگا ہے، درختاں دے پھل کھانا ہے، چشمیاں دے پانی پینا، تینوں پوچھنا نہیں جانا ہے، انہیں پوچھنا جانا۔ اللہ یہ جنتی ہے، جنتی۔ یہ میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں زیادہ نہیں۔ اچھا چلو، ادھر اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو کہ جس کو کبھی کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو اور وہ بغیر کسی وجہ کے شادی پہ نہ گیا ہو، ہوا کبھی اس طرح کہ شادی کا کارڈ آیا ہو اور ہم نہ جائیں، لکھیں ہے، ہوا کبھی اس طرح؟ نہیں، جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہم نہ جائیں کوئی۔ تو یاد رکھنا یہ جتنی شادیاں ہم نے کھائی ہیں نا، یہ جتنی شادیاں ہم نے کھائی، یہ نوٹ ہے ساری، پھر کیا ہونا ہے، اس دن ہمارا کھاتا کھل جانا ہے، پھر ایک شادی ہمیں دکھا کے پوچھا جائے گا، بندیا وہ تجھے بندے نے بلایا تو تو چلا گیا، تجھے سانگڑ بلایا تو چلا گیا، تجھے شداد پور بلایا تو چلا گیا، تجھے جام شورو بلایا تو چلا گیا، تجھے موڑو بلایا تو چلا گیا، تجھے کھوٹکی بلایا تو چلا گیا، وہ تیرے محلے میں میرا گھر تھا، میں تجھے روز 5 بار بلاتا تھا، کیوں نہیں آیا ہے؟ پوچھا جائے۔ میں کوئی بڑی مجبوری بن جائے نا ادھر پنجاب وغیرہ میں تو میں کل 10ویں پہ ٹائم دیتا ہوں، تو میں معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ کل 10ویں پہ جا کے میرا دل کٹ جاتا ہے، اتنا بڑا رش ہوتا ہے کل 10ویں۔ تھوڑی دیر پہلے حضرت ہم نے نماز ظہر پڑھی ہوتی ہے ایک صف کے ساتھ، حضرت سارے جناب وہ کٹھے ہو جاتے ہیں منحوس، جو بندے کے بلانے سے آ جاتے ہیں، کل پہ رش، 10ویں پہ رش، شادیوں پہ رش، جلسوں میں رش، جلوسوں میں رش، پارکوں میں رش، بازاروں میں رش حضرت۔ لیکن جب اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بنتے کوئی نہیں۔ اور حضرت جی یہ یاد رکھنا پتر، جتنے بچے آپ نوجوان اسپیشلی بیٹھے ہو، یہ آپ کا وہم ہے کہ وہ آپ کو بلا نہیں سکتا ہے، یاد رکھنا اسے بلانا آتا ہے، لیکن کیا ہے، اس نے مہلت دے دی، اس نے رسیاں دراز کر دی، اچھا بندے چل، آئے گا تو تیرا بھلا، نہیں آئے گا تو تیرا نقصان، وہ آنا تو میرے ہی پاس ہے نا، پھر اس دن تجھے پوچھ لیں گے کیوں نہیں آیا ہے۔ یہ تو پتر ہم سارے اتنے جو گئے ہیں، آج ایک سپاہی آ کے صرف تھانے سے ہمیں آ کے اتنا کہہ جائے نا کہ کاکا جی سیرے 7 بجے تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا ہے، تو میں دیکھتا ہوں حضرت جی ہم کس طرح 7 بجے تھانے نہیں پہنچتے ہیں، تجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو ایس ایچ او کے بلانے سے نہ جائے ہے، تو نے اللہ کو اتنی کمزور سمجھ لیا کہ وہ تجھے بلائے اور تو آئے کوئی نہ ہے۔ آپ نے کیا اللہ کو اتنی کمزور سمجھ لیا کہ وہ بلائے اور ہم نہ آئے؟ لیکن کیا نہیں، آئے گا تیرا بھلا، نہیں آئے گا
तेरा नुकसान। बाकी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तू मेरे पास आना वापस, कहां जाएगा तू? किधर भागेगा तू? भाग सकता तू नहीं भाग सकता। क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युहयी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा वला व हुवल खल्लाक़ुल अलीम व कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। क्या कर लेगा? किधर भागेगा? तू आएगा हमारे पास, हम तुझे दोबारा जिंदा करेंगे और फिर तुझे सारी बातें होंगी। बंदे सालगिरह, मंगनी, अकीका, शादी, वलीमा, बारात, मरी, नरान, कागान, सारी जगह तू गया। बस इतना बता, हमारे मोहल्ले में तेरा घर था, तुझे रोज 5 बार बुलाते थे, क्यों नहीं आया है? तेरे मोहल्ले में हमारा घर था, तेरे मोहल्ले में हमारा घर था, क्यों नहीं आया? दे जवाब आज। अच्छा चलो जी, मेरे पास पुत्र सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं और एक कोई दर्द आप बच्चों के पास लेके आए। चलें, जितने अहबाब बैठे हैं ना, ये सारे तसव्वुर कर लें कि मैदान माशर है, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं और हमें सवाल हो गया है कि बंदे नमाज पढ़न क्यों नहीं आया। सोचे हैं क्या जवाब देंगे, क्यों नहीं आया? जितने अहबाब बैठे हैं, भाई सवाल तो होना ही है ना। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे पहले पूछे ही नमाज के बारे में जाए। सोचे हैं हजरत जी, सवाल हो गया, बंदे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या जवाब देंगे, क्यों नहीं पढ़ी? और मैं मुस्लिम शरीफ की आखिरी रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा हजरत जी। माशाअल्लाह सईदी साहब किबला बैठे हुए हैं और उलमा तशरीफ फरमाए। सारी हदीस पाक नहीं जी, बस उसका मफहूम थोड़ा मुकम्मल नहीं। फिर क्या होगा? जिसने नहीं पढ़ी है, जिसने अल्लाह को नहीं याद किया, नहीं बात मानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल, फिर क्या होगा? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने बंदे को जो जो नेमतें दी होंगी ना, अल्लाह एक एक बंदे को याद करवाएंगे। बंदिया, तुझे जिंदगी दी, देखो ना, कोई माँ के पेट से मुर्दा है, उसका कसूर तो नहीं था मुर्दा है, बस अल्लाह की हिकमत थी। वो 4 सांसें लेके चला गया, कुछ 4 माह बाद चला गया, कुछ 4 साल बाद चला गया, कुछ 14 साल बाद चला गया। अब मेरी उम्र हजरत इस वक्त 38 साल है, तो मुझे सवाल तो होगा ना, मौलवी सुलेमान तेन 38 से लैके गए सी, अल्लाह मजबूर तो नहीं था मुझे 38 पे लेके जाने, अपने फजलो करम से ले गए। तो सवाल होगा, तुझे गाड़ी दी, ठीक, तुझे इज्जत दी, बीवी दी, बच्चे दिए, ठीक, नाम दिया, ठीक, ग़िज़ा दी, ठीक है, लग्जरी लाइफ दी, ठीक है। जो जो नेमतें दी होंगी ना, अल्लाह एक एक बंदे को याद करवाएंगे और बंदा आगे से इकरार करेगा हाँ अल्लाह दी। और हदीस पाक का मफहूम है, फिर एंड पे अल्लाह फरमाएंगे बंदे तू फिर भी हमें भूल गया, तुझे मेंढक नहीं बनाया। अगर तुझे मेंढक बना देते तो क्या बिगाड़ देता हमारा? तुझे कव्वा नहीं बनाया, तुझे गधा नहीं बनाया, तुझे घोड़ा नहीं बनाया, तुझे तोता नहीं बनाया, तुझे मेंढक नहीं बनाया, तुझे इंसान बनाया, तू फिर भी ना शुक्रा रहा, तू फिर भी गाफिल रहा, तूने फिर भी मुझे भुला दिया। तो हदीस पाक का मफहूम मिलता है, बंदा आगे से अर्ज करेगा हाँ रब्बे करीम मैं तुझे भूल गया, मैंने तुझे भुला दिया। तो फिर हदीस पाक का मफहूम मिलता, फिर अल्लाह आगे से फरमाएंगे अच्छा बंदे, दुनिया में तूने मुझे भुला दिया, आज मैंने तुझे भुला दिया है। और लिखा है कि अल्लाह का बंदे को भुला देना, अल्लाह का बंदे को भुला देना जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा, जिसको अल्लाह कह देंगे जा मैंने तुझे भुला दिया। इसलिए पुत्र, जितने नौजवान स्पेशल बैठे हो मेरे बच्चों का क्यों पुत्र अपनी नमाज़ा पूरी कर, यही हमारे बुजुर्गों का, यही सूफिया का पैगाम है, यही उनका तरीका है। वो तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल इशा के वुज़ू से नमाज फजर अदा फरमाई, हमसे पुत्र 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती।
अब देखो ना तकरीबन ये 24 घंटे बनते हैं। अब फजर की नमाज को बड़ा खुला टाइम दें तो मैं कहता हूं जी 15 मिनट दे दिए, अल्लाह 15 नहीं बनते कोई, तो बड़ी तवील की रात करे इधर जी। सूरह मुज़म्मिल पढ़े, मैं अक्सर फजर में पढ़ता हूं, तो तकरीबन 13 मिनट लगते हैं। 13 मैंने 15 दे दिए फजर को, 20 दे दिए नमाज ज़ोहर को, 20 और 15 बन गए 35 बन गए। 10 मिनट दे दिए जी असर को, 35 और 10 45 बन गए। ले जी 20 ही हमने दे दिए जो है ना मगरिब को, 55 बन गए इधर। लो जी 25 हमने दे दिए जो है ना इशा की नमाज को दे दी। अल्लाह मैंने बड़ा खुला डुला वक्त दिया, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा और 20 मिनट बन गए। मैं कहता हूं कि वो बंदा कोई बंदा है कि जिसके पास 24 घंटों में से अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा और 20 मिनट भी नहीं है। अल्लाह मैंने बेटा बड़ा खुला डुला वक्त दिया, इतना वक्त नहीं बनता है कोई। वो बंदा कोई बंदा है कि जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा और 20 मिनट नहीं है। अपने बड़े गिले करते फिरते हो, और जी वो देखो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई कभी अपने आप पे भी तो गौर कर, तू कैसा है? जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, सूरज अल्लाह का, चांद अल्लाह का, तारे अल्लाह के, सब्जियां अल्लाह की, फल अल्लाह के, गोश्त अल्लाह का, पानी अल्लाह का, हवा अल्लाह की, सारा कुछ तू खा रहा है। कभी उसने सूरज का तुझसे बिल लिया? कभी उसने ऑक्सीजन के तुझसे पैसे मांगे? कभी उसने सब कुछ तू उसका यूज कर रहा है, तो फिर भी तेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। लोगों की बड़ी तुझे नजर आती है, अपने आप को भी तो देख। इसलिए पुत्र, जितने अहबाब बैठे, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा बेटा अपनी नमाजें पूरी करो। इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे ना सारे नमाज। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे।